السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ قدم گردن اولیاء پر نہ کیوں ہو، قدم گردن اولیاء پر نہ کیوں ہو، کہ ہے ابن مولا علی غوث اعظم، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، توبہ ایسی توبہ جو نصیحت بن جائے، توبۃ نصوحا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو ایسی سچی توبہ کرے کہ جس طرح سے بکری کے دودھ سے، بکری کے تھن سے دودھ نکالتے ہیں تو وہ دودھ دوبارہ تھن میں نہیں جا سکتا۔ دودھ اگر بکری کے تھن سے نکال لو تو دوبارہ اس تھن میں نہیں جا سکتا۔ تو اسی طرح سے جب توبہ کر لو تو دوبارہ اس جرم کے قریب نہ جاؤ، دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جاؤ، ایسی توبہ کرو۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایک بچہ تھا، وہ شراب کی باٹل لے کے گلی سے گزر رہا تھا، اتفاق سے سامنے سے فاروق اعظم آ رہے۔ اب دیکھا تو جلدی سے اس کو اپنی آستین میں چھپا لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کوئی قابل گرفت چیز لیا، ورنہ چھپانے کی کیا ضرورت۔ پہنچ گئے، پوچھا کیا ہے، کہتا سرکہ ہے۔ کہا دکھاؤ سرکہ ہے تو چھپانے کی کیا ضرورت، سرکہ تو کھانے والی چیز ہے، اسے چھپانے کی کیا ضرورت۔ اب دل ہی دل میں خوف زدہ ہو گیا، اللہ سے توبہ کرنے لگا کہ اے پروردگار عالم، فاروق اعظم کے سامنے مجھے رسوا ہونے سے بچا لے، میں سچی توبہ کرتا ہوں، اگر آج تو نے فاروق اعظم کے سامنے مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر میں کبھی اس باٹل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ فاروق اعظم نے کہا دیکھا، امیر المؤمنین نے دکھانا ہی پڑا، مگر سچی توبہ تھی، جب ہاتھ سے نکالا تو وہ شراب نہیں بلکہ سرکہ بن گیا۔ سرکار غوث اعظم کا مہینہ ہے، آپ واعظ و نصیحت فرماتے تو آپ کے واعظ و نصیحت میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور جو لوگ دور دراز سے سرکار غوث اعظم کی محفل میں نہیں آ سکتے تھے تو آپ نے فرما دیا تھا کہ جہاں سے چاہو وہیں ایک دائرہ کھینچ لو اور کہو یہ دائرہ غوث اعظم کی طرح سے ہے، اور اسی دائرے میں بیٹھ جاؤ، میری تقریر وہاں پہ ایسے ہی سنو گے جیسے میری مجلس میں بیٹھنے والا سنتا ہے۔ اور وہ لوگ سنتے
اور کاغذ اور قلم لے کر کے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو نوٹ کرتے۔ ان کی تقریر کے خلاصے بہت سارے آئے ہیں کتابوں کے اندر، چند ان کے نمونے پیش کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے انسان کا کپڑا گندا ہوتا ہے، انسان کا جسم گندا ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان کا قلب بھی گندا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے۔ آپ کا کپڑا گندا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہیں داغ لگ جائے کپڑے کے اندر، کیچڑ لگ جائے کپڑے کے اندر، آپ اس کپڑے کو پہن کر کے کسی محفل میں نکلنا نہیں چاہتے ہو، کسی مجلس میں جانا نہیں چاہتے ہو، مارکیٹ میں نکلنا نہیں چاہتے ہو، دوستوں کے سامنے جانا نہیں چاہتے ہو، اس لیے کہ وہ شرمندگی کا باعث ہے کہ آپ کے کپڑے میں داغ لگا ہوا ہے، دھبا لگا ہوا ہے، آپ کا کپڑا میلا کچیلا ہے، گندا ہے۔ لوگوں کے سامنے جانے سے پہلے اسے صابن لاتے ہو، اسے گھسائی کرتے ہو، دھلتے ہو، اور جب آپ کا کپڑا چمکنے لگتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، اب پہن کر فخر کے ساتھ نکلتے ہو، شان کے ساتھ نکلتے ہو۔ آپ کا جسم گندا ہو جائے، آپ کا جسم میلا ہو جائے، آپ کے بدن سے بدبو آنے لگے، آپ کو سکون نہیں ملتا ہے، چین نہیں ملتا ہے، آپ باتھ روم میں جا کر کے نہاتے ہو، صابن سے اپنا جسم صاف کرتے ہو، صابن لگا کر کے اپنے جسم کو پاکیزہ کرتے ہو۔ پیارے، آپ کا جسم گندا ہو جائے تو آپ کو سکون نہیں ملتا ہے، آپ کا کپڑا گندا ہو جائے تو آپ کسی محفل میں جانے سے کتراتے ہوئے نظر آتے ہو، لیکن آپ کا دل گندا ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرتے ہو؟ آپ کا دل میلا کچیلا ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرتے ہو؟ سرکار غوث اعظم نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا ہے۔ فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کر لیا کرو، قرآن کی تلاوت کرنے سے گندا دل پاکیزہ ہوتا ہے، گندا دل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل گندا ہو جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کے ذکر سے تمہارا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ تم جب تمہارا دل گندا ہو جائے، تمہارا دل میلا ہو جائے، تو علماء کے وعظ و نصیحت کی محفلوں میں بیٹھا کرو، اس لیے کہ علماء کرام تمہیں قرآن و حدیث کی باتیں بتاتے ہیں جس سے تمہارا قلب منور ہوتا ہے، تمہارا قلب روشن ہوتا ہے، اور تمہارا دل صیقل ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، ذکر کرنے سے قلب پاکیزہ ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت سے دل پاکیزہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے صابن سے جسم پاک ہوتا ہے، کپڑا پاک ہوتا ہے، اسی طرح سے تلاوت قرآن سے دل پاک ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل پاک ہوتا ہے، اور علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک سیاہ دھبا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس سے غافل ہوتا ہے، ذکر سے دور رہتا ہے، تو یہ سیاہ دھبا پھیل کر کے اس کے پورے قلب کو گھیر لیتا ہے، پورے قلب کے اوپر پھیل جاتا ہے۔ اور جب انسان کے پورے قلب کے اوپر یہ کالا نشان، کالا دھبا پھیل جاتا ہے، اب اسے کوئی بری بات ہوتی ہے تو اس کو اس بری باتیں اسے محسوس نہیں ہوتی۔ وہ شراب پیتا ہے مگر اسے اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ زناکاری کرتا ہے مگر شرمندہ نہیں ہوتا کہ میں یہ جرم کرتا ہوں، وہ رشوت خوری کرتا ہے مگر اسے احساس نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جب اس کا دل گندا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں سیاہ نشان لگ جاتا ہے، کالا دھبا لگ جاتا ہے اور پورے دل کو گھیر لیتا ہے، اب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے تو شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے تو شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور جب تک اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے جب
جب کوئی جرم کرو تو اپنے دل کو پاکیزہ کر لیا کرو، اپنے قلب کو پاکیزہ کر لیا کرو، اللہ کے ذکر سے پاکیزہ کرو، قرآن کی تلاوت سے پاکیزہ کرو، علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے ان کے وعظ و نصیحت سے اپنے دل کو پاکیزہ کرو۔ اور آدمی جب گناہ کرتا ہے تو دن کے اجالے میں نہیں، رات کی تاریکی میں کرتا ہے، چھپ کے کرتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے اسے رسوا نہ ہونا پڑے۔ کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ لوگوں سے بچ بچا کر کے گناہ کرتا ہے، لوگوں سے چھپ کر کے جرم کرتا ہے۔ پیارے، اللہ تبارک و تعالی تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تنہائی میں ہو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، مجمع میں ہو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، خلوت میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جلوت میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب خلوت میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جلوت میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تو تم جو جرم کرتے ہو یہ لوگوں کے نگاہوں سے چھپ کر کرتے ہو، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نہیں چھپتے۔ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، خلوت میں بھی ہو تب بھی اپنے یہ سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جلوت میں ہو تب بھی سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب خلوت و جلوت میں ہر جگہ یہ سوچو گے کہ پروردگار عالم ہمیں دیکھ رہا ہے، تو نہ خلوت میں کوئی گناہ کرو گے نہ جلوت میں کوئی گناہ کرو گے۔ اور ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قلب ذاکر ہوتا ہے، ایک زبان ذاکر ہوتی ہے، یعنی زبان کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو قلب کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ زبان یہ قلب کی غلام ہے، قلب یہ حاکم ہے، قلب یہ مالک ہے، بادشاہ ہے، اور زبان یہ قلب کی غلام ہے۔ تو اصل ذکر وہ ہے جو قلب ذاکر ہو، تمہارا دل ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس لیے کہ زبان کا ذکر وہ ہوتا ہے جو قبول بھی ہوتا ہے، مردود بھی ہوتا ہے، لیکن قلب کا ذکر ہوتا ہے کہ جب آدمی کا قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو چلتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اٹھتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، بیٹھتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، گوشہ تنہائی میں ہوتا ہے تب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جلوت میں ہوتا ہے تب بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے تب بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور جب ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیا کرتا ہے، اس لیے کہ جس دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ جس کا دل اللہ کا گھر بن جائے، اس دل میں دنیا نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، کئی کئی قبیلے، کئی کئی خاندان تلاش کرو، دیکھنے میں تو سبھی مرد ہیں، مجمع میں دیکھو تو ہر شخص اپنے آپ کو مرد کہتا ہوا نظر آتا ہے، مگر مرد وہی ہوتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے۔ تو کئی کئی قبیلے، خاندان تلاش کرو تو ایک دو مرد نکل جائیں گے، ولی اللہ نکلیں گے۔ اور ولی اللہ جو ہوتے ہیں وہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، ایک جنگل سے دوسرے جنگل، ایک بستی سے دوسری بستی، ایک شہر سے دوسرے شہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ جہاں لوگ پہچان جاتے ہیں کہ اللہ والے ہیں، اس بستی کو چھوڑ کر کے دوسری بستی بدل دیتے ہیں۔ ان کو شہرت پسند نہیں ہے کہ لوگ خوب ہمارے پیچھے پیچھے گھومیں، بلکہ وہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، جہاں ان کی عبادت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، ان کے ذکر میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، ان کے عبادت و ریاضت کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ لیکن کبھی کبھی اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو جاتا ہے کہ تمہیں فلاں بستی میں رہنا ہے، تو جہاں حکم الہی ہو جاتا ہے اب اس بستی کو وہ نہیں چھوڑتے، اس بستی میں رہتے ہیں، اور وہ مثل حکیم کے ہوتے ہیں اور رعایا مثل مریض کے ہوا کرتی ہے۔
انہیں حکم ہوتا ہے کہ تم مثل حکیم ہو، رعایا مثل مریض ہے۔ اب رعایا آ رہی ہے ان حکیموں کی بارگاہ میں، عوام آ رہی ہے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں، چاہے وہ اولیاء اللہ زمین پر ہوں چاہے زمین کے اندر ہوں۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سرکار غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزرگ ہیں کہ جس طرح سے وہ اپنی ظاہری حیات میں تصرف فرمایا کرتے تھے، لوگوں کی امداد فرمایا کرتے تھے، اسی طرح سے وہ اپنی قبر انور کے اندر سے بھی جہاں سے بھی ان کا دیوانہ یا غوث المدد کہہ کے پکارتا ہے، سرکار غوث اعظم وہیں سے دستگیری فرماتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو مولوی اسماعیل دہلوی کے دادا ہیں۔ مولوی اسماعیل دہلوی جس نے اپنی کتاب تقویت الایمان کے اندر لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، مگر سنو تمہارے دادا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے پیشوا اور بزرگ تو ہے ہی ہیں، دیوبندی بھی ان کو مانتے ہیں، غیر مقلد بھی ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر انور سے ویسا ہی تصرف فرماتے ہیں جس طرح سے اپنی ظاہری حیات میں تصرف فرمایا کرتے تھے، جہاں سے بھی کوئی ان کا دیوانہ یا غوث المدد کہہ کے پکارتا ہے وہیں سے دستگیری فرماتے ہیں۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے انہیں، جس بستی میں حکم ہوتا ہے اسی بستی میں ٹھہر جاتے ہیں۔ اب رعایا مریض کے مانند ہوتی ہے، جس طرح سے ایک مریض حکیم کے پاس جاتا ہے اسی طرح سے رعایا ان کے بارگاہ میں حاضری دیتی ہے۔ اب کسی کے جسم کا علاج ان کے آستانے سے ہو رہا ہے، کسی کے روح کا علاج ان کے آستانے سے ہو رہا ہے، یعنی جسمانی بیماریوں کا علاج تو ڈاکٹر کرتے ہیں مگر روحانی بیماری کا علاج ان کے ہاں نہیں ہوتا ہے۔ کتنا بڑا بھی ہاسپیٹل ہو، یہ چاہے ہندوستان کا ہو چاہے امریکہ کا ہو چاہے دنیا کا کوئی ایسا ہاسپیٹل نہیں ہے جہاں روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہو، وہاں جسمانی بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ آنکھ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ملیں گے، کان کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ملیں گے، دانت کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ملیں گے، گلے کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ملیں گے، آپریشن کے اسپیشلسٹ ملیں گے، مگر جسم کا علاج ہوتا ہے، روح کا علاج نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ والوں کا دربار وہ ہوا کرتا ہے جہاں صرف جسم ہی کا علاج نہیں ہوتا ہے بلکہ روح کا بھی علاج ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کے آستانے پہ چلے جاؤ، بیمار روح کو زندگی مل جائے گی۔ سرکار خواجہ غریب نواز کے آستانے پہ چلے جاؤ، بیمار روح کو جلا مل جائے گا۔ سرکار مختوم ماہمی کے آستانے پہ چلے جاؤ، صابر پاک کے آستانے پہ چلے جاؤ، ان بزرگوں کے آستانے پہ چلے جاؤ تو بیمار روحوں کا علاج بھی ہو جایا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے ہیں، ان کے آستانے پہ حاضری دیا کرتے ہیں، اس لیے یہ قلب کی گندگی ان کے آستانوں پہ حاضری دینے سے دور ہو جایا کرتی ہے، قلب روشن ہو جایا کرتا ہے، پاکیزہ ہو جایا کرتا ہے، منور ہو جایا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ اللہ والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی ہے، یہ دنیا داروں کے لیے چھوڑ کر کے نکل جاتے ہیں۔ ہم دنیا چاہتے ہیں تو جو دنیا چاہتا ہے اسے دنیا ملتی ہے۔ بھائی عقیدت کے ساتھ جو جس چیز کو طلب کرتا ہے اس کو وہی چیز ملتی ہے۔ آپ روپیہ کی طلب میں نکلیں گے، دن رات لگے رہیں گے، آپ کو روپیہ مل جائے گا۔ کوئی نوکری کی طلب میں نکلتا ہے اسے نوکری ملتی ہے، کوئی نیتاگیری لائن میں نکلتا ہے تو حکومت کا کوئی عہدہ مل جایا کرتا ہے، کوئی طلب علم کی طلب میں نکلتا ہے تو عالم دین بن جاتا ہے، حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ جس چیز کو طلب کرو گے وہی چیز ملے گی۔ تو جو دنیا دار دنیا طلب کرتے ہیں یہ دنیا اس کے حوالے کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی طلب دنیا نہیں ہے، ان کی طلب رضا الہی ہے، ان کی طلب اللہ کی رضا ہے، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے نکل پڑتے ہیں۔
اور نفس ہمارا یہ ہمیشہ عیش چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، اور نفس کا تکبر جو ہے، یعنی ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں۔ شیطان ابلیس سے شروع ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام مقبول بارگاہ ہوئے، اللہ نے اپنے دستے قدرت سے انہیں بنایا، مسجد الملائکہ بنایا، تمام فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ پوچھا گیا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اتنا سا گیا کہ میں بڑا ہوں، میں نے کروڑوں برس عبادت کی، میں ان سے پہلے پیدا کیا گیا، میں سینئر ہوں، میری عبادت ان سے زیادہ ہے، ان کے کھاتے میں ابھی کچھ بھی نہیں ہے، یا میں آگ سے پیدا کیا گیا، مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اس نے یہ نہ دیکھی کہ یہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس نے اپنی ذات کو دیکھا، مردود بارگاہ ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا خاندان نبی کا گھرانہ، اللہ اکبر، یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ گھرانہ ہے، اس گھرانے سے بہتر نہ کوئی گھرانہ ہے، نہ اس خاندان سے بہتر کوئی خاندان، نہ اس نسب سے بہتر کسی کا نسب ہے۔ حسنی حسینی سید، حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، مگر طلب علم کے لیے بغداد نکلے، اپنے شیخ کی بارگاہ میں علم دین حاصل کر رہے ہیں، تو شیخ کس طرح سے تربیت فرما رہے ہیں نفس کی۔ دیکھیں، کہتے ہیں اے فقیہ تو یہاں کیوں آتے ہو؟ یہاں مت آیا کرو، فقیہوں کی بارگاہ میں جایا کر دو۔ کبھی کہتے ہیں میرے پاس اتنی روٹیاں ہیں، میں نے کھا لی ہے، تمہیں ایک روٹی بھی نہیں دوں گا۔ ساتھ میں جو طلبہ تھے وہ بھی کہتے ہیں تم یہاں کیوں آتے ہو؟ جب شیخ حماد کو پتا چلا، کہا اے کتوں، تمہیں کیا پتا کہ ان کا مرتبہ کیا ہے؟ میں تو ان کی تربیت کرتا ہوں، اس کے ذریعے ان کے نفس کے اندر کوئی تکبر باقی نہ رہ جائے۔ مگر سرکار غوث اعظم کی شان یہ تھی کہ شیخ جو بھی کہتے تو نفس ان کا کبھی اپنے آپ کی اپنے اندر کبریائی یا تکبر نہیں، بلکہ ہمیشہ وہ عاجزی اور انکساری کرتے رہے۔ اپنے نفس کو اس طرح سے انہوں نے مار دیا۔ جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، ٹیچر اگر ایک چڑی مار دے تو فوراً دوڑے ہوئے گھر پہ آتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، پیرنٹس فوراً پہنچ جاتے ہیں، کیوں مارا میرے بچے؟ لیکن یہاں تربیت ہو رہی ہے، شیخ حماد تربیت فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے نفس کے اندر ابھی بھی کچھ انا تو باقی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فقیہ یہاں کیوں آتے ہو؟ فقیہوں کی مجلس میں جایا کرو، ہمارے پاس اتنی روٹیاں ہیں، تمہیں ایک روٹی بھی نہیں دوں گا، میں سب کھا لوں گا، میں نے سب کھا لیا ہے۔ اذیت آمیز باتیں کہتے اور وہ تربیت فرماتے ہیں، دیکھو نفس کے اندر کچھ انانیت ہے یا نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے وعظ و نصیحت کے درمیان حضرت شیخ حماد کا جس وقت وصال ہو چکا تھا، ایک مرتبہ اپنے شیخ کے قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے، تو ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ بہت دیر تک اٹھائے دعا کرتے رہے، ساتھ میں مریدین بھی تھے۔ بہت دیر کے بعد حضرت سرکار غوث اعظم مسکراتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہاں سے چلتے ہیں۔ تو مریدوں نے کہا کہ حضور اتنی دیر تک آپ فاتحہ پڑھتے رہے، بعد میں مسکرائے، اس کا سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں سنو، میں جب یہاں آیا تو دیکھا کہ حضرت شیخ حماد جو ہمارے شیخ ہیں اپنی قبر انور میں اس طرح سے آرام فرما رہے ہیں جیسے جنت کے کسی محل میں آرام کر رہے ہیں۔ ان کے سر پہ سونے کا تاج سجایا گیا ہے اور ہر طرف سے جنت کی بہاریں، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مگر ایک ہاتھ میں دیکھا ان کا کہ وہ اپاہج ہے۔ میں نے جب مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ایک ہی ہاتھ انہوں نے بڑھایا۔ میں پوچھا یہ ہاتھ؟ کہا عبد القادر سنو، بچپنے کا واقعہ ہے، تربیت کے لیے جمعے کی نماز کے لیے جا رہے تھے، سخت ٹھنڈیوں کا موسم تھا، دریائے دجلہ کے پل پہ
حضرت شیخ حماد نے سرکار غوث اعظم کو پل سے دھکا دیا اور وہ دریا کے نیچے گر گئے۔ سخت سردیوں کے موسم میں وہ پانی میں بالکل بھیگ گئے، کپڑے گیلے ہو گئے، مگر باہر نکلے تو انہوں نے کپڑوں کو نچوڑا، نچوڑنے کے بعد پھر پیچھے پیچھے گئے، جمعے کی نماز نہیں چھوڑی انہوں نے، اور اف تک نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے شیخ حماد نے انہیں جو دھکا دیا تھا یہ ان کی تربیت کے لیے، کہ دیکھیں ان کے نفس کے اندر انانیت باقی ہے یا ختم ہو گئی۔ مگر فرماتے ہیں سنو، میں نے یہ دھکا دیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ تمہارے اندر انانیت باقی ہے یا ختم ہو گئی ہے، مگر یہ تو جبل و استقامت کے ایسے، یہ استقامت کے ایسے پہاڑ، صبر و استقامت کے ایسے پہاڑ ہیں کہ انہوں نے اپنے نفس کو پہلے ہی سے مار دیا ہے، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی انانیت باقی نہ رہی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مرتبہ اتنا بلند و بالا کر دیا ہے کہ اب فرماتے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پہ ہے۔ فرماتے ہیں جس ہاتھ سے دھکا دیا تھا وہی ہاتھ اپائج ہو گیا، اگر تم دعا کر دو تو یہ ہاتھ درست ہو جائے۔ اب سرکار غوث اعظم دعا فرما رہے ہیں، اے پروردگار عالم میرے شیخ کا ہاتھ درست ہو جائے، اے مولا میرے شیخ کا ہاتھ درست ہو جائے۔ سرکار غوث اعظم، اچھا اسے یہ بھی پتا چلا قبر کے اندر کیا ہے، قبر کے باہر کیا ہے، اندر والا باہر کو دیکھتا ہے، باہر والا اندر کو دیکھتا ہے۔ یہ کیا جانے اللہ والوں کا مرتبہ کیا ہوا کرتا ہے۔ ولی اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست۔ اللہ کا دوست اتنی آسانی سے کوئی نہیں بن جاتا۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے راتوں کی نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے، دنیا کی لذتوں کو ترک کرنا پڑتا ہے، تب خدا کا قرب حاصل کرتا ہے۔ نیندوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، تب خدا کا قرب حاصل کرنا پڑتا ہے، اور لذت و شہوات کو ترک کرنا پڑتا ہے، تب خدا کا قرب حاصل کرتا ہے۔ صرف ایک چلہ مار دینے سے خدا کا قرب نہیں حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ تم ایک چلہ مارے اور پیشانی پہ دھبا آ گیا، یہاں 40 سال تک ایسی عبادت کی کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا آپ نے، 15 سال تک ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے الحمد سے شروع کیا تو فجر ہوتے ہوتے والناس پہ ختم کیا صبح صادق ہوتے ہوئے۔ یہ عبادت و ریاضت ہے، یہ مجاہدہ ہے۔ جنگلوں کی گھاسیں کھا کھا کر کے آپ نے، اور 40 روز تک، 20 روز تک صرف گھاس کھا کھا کر کے آپ نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ یہ عبادت ہے، یہ مجاہدہ ہے۔ اس طرح سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ خالی چلہ مار لینے سے خدا کا قرب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ دعا کرتے رہے، قبر کے باہر ہیں، اندر کا منظر دیکھ رہے ہیں، اندر ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سب آرام ہے، ہر طرح کا عیش ہے، مگر یہ ہاتھ جو ہے یہ دھکا دینے کی وجہ سے لنج ہے۔ سرکار غوث اعظم دعا فرماتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور ہاتھ بالکل درست ہو گیا۔ درست ہو گیا تو قبر سے ہاتھ باہر نکالا، سرکار غوث اعظم سے مصافحہ کیا، سرکار غوث اعظم مسکرا دیتے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ والوں کو وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ آپ جس کے لیے چاہیں، جس کے حق میں چاہیں دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کرتی ہیں۔ سرکار غوث اعظم کا مرتبہ تو یہ ہے کہ آپ کے مشائخین میں سے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی قبر پہ آپ گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ حضور قبر پہ جاتے ہیں، میں آپ سے صرف ایک درجہ کم ہوں، بچپنے کے زمانے میں آپ مجھ سے ایک درجہ بلند ہیں۔ حضرت معروف کرخی نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد عبادت و ریاضت مجاہدہ کے بعد جاتے ہیں، فرماتے ہیں حضور اب میں آپ سے 2 درجہ آگے بڑھ گیا، تو فرماتے ہیں ہاں تم مجھ سے 2 درجہ آگے بڑھ گئے۔ تو سرکار غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ صحابہ اکرام، اس لیے کہ صحابہ اکرام کا مرتبہ تو بڑا بلند و بالا ہے، جس نے ایک نگاہ سرکار کا دیدار کر لیا،
سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کر کے سرکار کی زیارت کر لی تو اس دیدار نے ان کا مرتبہ اتنا بلند و بالا کر دیا کہ اپنے وقت کا غوث بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اپنے وقت کا قطب بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اپنے وقت کا ولی بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ مرتبہ جو صحابیت کا ملا ہے یہ عبادت و ریاضت کی بنیاد پہ نہیں، مجاہدہ کی بنیاد پہ نہیں، علم کی بنیاد پہ نہیں، دیدار مصطفیٰ کی بنیاد پہ۔ تو جب دیدار مصطفیٰ کی بنیاد پہ اتنا بڑا بلند مرتبہ مل جائے تو جس نبی کی دیدار سے اتنا بڑا مرتبہ مل جائے اس نبی کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کی شان کیا ہوگی، ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ آج تو ہر آدمی نبی سے برابری کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ارے نبی کے غلاموں کا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان سے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے تو نبی سے برابری کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ تو تمام صحابہ اکرام اور کبائر تابعین اکرام، یعنی وہ تابعین جنہوں نے کسی صحابی کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہو، جیسے حضرت حسن بصری ہو گئے، اہل بیت اطہار ہو گئے، ان کے بعد جتنے اولیاء اکرام ہیں حضرت امام مہدی تک، چاہے وہ اولین ہو چاہے آخرین ہو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سردار، سب سرکار غوث اعظم کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں یہ دل ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، قدمی حاضر علی رقبت کل ولی اللہ۔ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ توبہ کرو تو ایسی توبہ توبۃ نصوحا، یعنی ایسی توبہ جو نصیحت بن جائے، اور اپنے قلب کو پاکیزہ کرو قرآن پڑھ کر کے، قرآن کی تلاوت سے، ذکر الہی سے، علماء کی مجلسوں میں جا کر کے جب قلب کے اندر نور الہی روشن ہو جائے گا تو دنیا دل سے نکل جائے گی، اور جس نے اپنے قلب کو سنوار لیا، اپنی روح کو سنوار لیا، اپنے دل کو سنوار لیا، دنیا بھی اس کی ہے اور آخرت بھی اس کی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کوئی ایسا شخص جس کا قلب روشن ہو کبھی بھوکا رہتا ہے؟ کبھی اس کے عزت میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ کبھی اس کا لباس کسی سے کم درجے کا ہوتا ہے؟ یہ مت سمجھ لو کہ ہم دنیا حاصل کر لیں گے تو لوگ 4 روٹی کھاتے ہیں تو ہم 25 روٹی کھائیں گے، اتنا ہی کھاؤ گے جتنا ایک غریب کھاتا ہے۔ تھوڑی بہت کمی بیشی ہوتی ہے مگر ایک آدمی کی خوراک ہی تو کھاؤ گے۔ دنیا حاصل کرنے کے بعد جس بیڈ پہ ایک ہی بیڈ پہ تو سو گے، تمہارے گھر میں 50 بلڈنگ ہو، 50 میں تھوڑی سو گے۔ دنیا حاصل کرنے کے بعد ایک ہی لباس پہنو گے، ایک ہی کفن تمہیں ملے گا، تو پھر ایسی دنیا جسے چھوڑ کے جانا ہو اسے حاصل کرنے سے کیا فائدہ؟ قلب کو منور کرو، قلب کو پاکیزہ کرو، قلب کو روشن کرو۔ قلب روشن ہوگا تو دنیا تمہارے ہاتھ سے نہیں جائے گی، تمہارا حصہ تمہیں ملے گا، دنیا میں بھی تمہیں عزت ملے گی اور آخرت میں تو پھر کیا پوچھنا۔ تو اس لیے قرآن میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ تو اپنی دنیا بھی سجاؤ، اپنی آخرت بھی سنوارو، اور جب قلب روشن ہو جائے گا، قلب منور ہو جائے گا تو دنیا بھی روشن ہو جائے گی اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔